افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم، ملا حسن اخون عبوری وزیر اعظم۔ ترجمان کے مطابق ملا عبدالغنی برادر نائب وزیر اعظم اول، مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزیر اعظم دوم ہوں گے۔ مولوی یعقوب عبوری وزیر دفاع، سراج حقانی وزیر داخلہ، ملا امیر متقی وزیر خارجہ مقرر، ملا ہدایت اللہ وزیر مالیات، ملا خیر اللہ وزیر اطلاعات، حاجی عیسیٰ وزیر پیٹرولیم، مولوی عبدالحکیم عدلیہ کے سربراہ ہوں گے۔ افغان سرزمین کسی صورت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ترجمان افغان طالبان کی پھر یقین دہانی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا، پاکستان نے مہاجرین کی خدمت کی، افغان عوام کا ساتھ دیا۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے عناصر کا تدارک کیا جائے گا۔ طالبان حکومت ناکام بنانے کی کوشش کرنے والوں کی بھی سرکوبی کریں گے۔ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کی مداخلت پروپیگنڈا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا افغانستان میں طالبان حکومت کو فوری طور پر تسلیم کرنے سے انکار، کہتے ہیں طالبان کو تسلیم کرنا بہت آگے کی بات ہے، افغانستان میں ابھی غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا، طالبان تمام اقلیتی گروہوں کو شامل کر کے حکومت بنائیں گے تو تسلیم کیا جائے گا۔ پاکستان کی پالیسی واضح ہے، افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تنہا نہیں کرے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے طالبان کی حکومت کو خطے کے ملکوں اور عالمی طاقتوں کے مشورے سے تسلیم کیا جائے گا۔ پاکستان خطے کی اہم طاقت ہے، افغانستان میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ گوادر تاشکند تجارت کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبیکستان کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی تشکیل پر بات ہوگی۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کی دیوار پر طالبان کا پرچم اور لوگو پینٹ، کابل کی دیواروں پر آزادی مبارک کے نعرے اور امارات اسلامی کے اقوال تحریر۔ دوسری جانب افغان قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کہتے ہیں، طاقت کے استعمال سے کبھی مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ فہیم دشتی اور عبدالودود کی اموات پر انتہائی دکھ ہے۔ چین کی بگرام ایئر بیس اپنے حوالے کیے جانے کی خبر کی تردید، بھارتی اخبار نے قندھار ہوائی اڈہ پاکستان کو دینے کی جھوٹی خبر بھی چلائی تھی۔ افغانستان میں ہزیمت کے بعد بھارتی میڈیا کا مضحکہ خیز پروپیگنڈا جاری، عامر لیاقت کی تصویر کرنل عادل کے نام سے چلائی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے نیو جرسی ریاست کے دورے کے دوران ناخوشگوار واقعہ، شہری کی چیخو پکار، صدر جو بائیڈن سے استعفے کا مطالبہ، امریکی صدر کو ظالم انسان کہہ کر پکارتا رہا۔ واقعے کے دوران امریکی صدر بے نیازی سے حکام سے ملاقات میں مصروف رہے۔ انسداد کورونا ویکسین کا ذخیرہ کرنے پر امیر ممالک پر تنقید، عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ترقیاتی ممالک ویکسین اور طبی آلات کا ذخیرہ کر کے وبا کو طول دے رہے ہیں۔ دنیا کے 139 غریب ممالک کو 2021 کے اختتام تک 2 ارب ڈوزز فراہم کرنے کا ہدف طے کیا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 23 کروڑ ڈوزز دی جا سکی ہیں۔ پنجاب میں 3 سال میں 5واں چیف سیکرٹری اور 7واں آئی جی آ گیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد کامران علی افضل چیف سیکرٹری اور راؤ سردار آئی جی تعینات۔ وزیر اعظم سے نئے چیف سیکرٹری کی ملاقات، آئی جی اور وزیر اعلیٰ ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی اور آئی جی کو امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہمارے ملک میں یہ جو 2 پاکستان شروع ہو گئے، ایک نہیں 2 پاکستان، ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ، سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو، ہمیں این آر او دے دو۔ ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔
اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ، ایک تو آئین توڑا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا NRO دے دیے طاقتور کو۔ اپوزیشن کہتی ہے ہمارے لیے الگ قانون بناؤ، NRO دو ورنہ حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جنرل مشرف نے آئین توڑ کر بڑا ظلم کیا۔ فوجی عامر کا سب سے بڑا جرم طاقتوروں کو NRO دینا تھا۔ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے وہ نتائج نہیں آئے جو چاہتے تھے، قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ آئندہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا کہروڑ پکا میں خطاب، بولے کٹھ پتلی کو بھگائیں گے، عوامی حکومت لائیں گے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں یا ہمیں اپنا لانے دیں، جب تک پی ڈی ایم میں کنفیوژن ختم نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ چھین لیتی ہیں۔ یہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے PMLN، ایک دفعہ بھی دھاندلی کے بغیر یہ لوگ الیکشن نہیں جیتے دنیا پاکستان میں۔ اس سے زیادہ غیر سنجیدہ اپوزیشن، اس سے زیادہ نالائق اور نااہل اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو نصیب نہیں ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی ہے وہ اتنے زیادہ سیاسی جوکرز کے ہاتھ میں ہے انفارچونیٹلی۔ جاوید لطیف صاحب ایک سیاسی جوکر ہیں اور صرف اٹینشن سیکر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کسی طریقے سے فوج انہیں لفٹ کرا لے۔ فواد چودھری نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کو مسخرے قرار دے دیا، کہا پیپلز پارٹی اس وقت جوکروں کے ساتھ میں ہے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف بھی سیاسی جوکر ہیں، چاہتے ہیں کوئی ادارہ پھر سے گود لے لے۔ نون لیگ تبھی الیکشن جیت سکتی ہے جب عوام کی قسمت خراب ہو یا دھاندلی ہو۔ موجودہ اپوزیشن نالائق ترین، دلچسپی صرف عدالتوں سے ریلیف میں ہے۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر معمول کی تعیناتیاں اور تقرریاں۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کور کمانڈر راولپنڈی، لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر کور کمانڈر ملتان تعینات، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس چیف آف جنرل سٹاف، لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف DG جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز مقرر۔ وطن عزیز کی بحری سرحدوں کی محافظ پاکستان نیوی کو سلام۔ یوم بحریہ آج منایا جائے گا، شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یوم بحریہ کے موقع پر خصوصی ویڈیوز جاری، ترجمان کے مطابق منزل مراد کے عنوان سے ویڈیوز داستان شجاعت کا بیان ہیں۔ مارکا دورارکا کے متعلق 8 ستمبر 1965 کے آپریشن سومناتھ کی کہانی بیان کی گئی۔ مسرت عالم کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مقرر، فیصلہ سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد حریت کانفرنس کے اجلاس میں کیا گیا۔ 50 سال کے مسرت عالم پاکستانی پرچم لہرانے کے جرم میں بھارتی جیل میں قید ہیں۔ ڈالر کی بلند اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا، ایک سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 167 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ اور T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کے انتخاب پر اعتراضات اٹھنے لگے۔ کپتان بابر اعظم اسکواڈ سے مطمئن نہیں۔ ذرائع کے مطابق بابر اعظم خان اور صہیب مقصود کی جگہ فہیم اشرف اور فخر زمان کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کا بھی اسکواڈ پر تحفظات کا اظہار، کہا شرجیل خان، فخر زمان، سرفراز احمد، شعیب ملک اور عثمان قادر کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ اور نامزد چیئرمین PCB رمیز راجہ کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات ہوئی۔ کھلاڑیوں کو بورڈ میں تبدیلیوں کے بجائے کھیل پر توجہ دینے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق رمیز راجہ سے ملاقات میں عبوری کوچز ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق بھی شریک ہوئے۔ نامزد چیئرمین نے کھلاڑیوں کو اپنے ویژن سے آگاہ کیا، اعتماد سے کھیلنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔